اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی عید بخیر و عافیت اور خوشی کے ساتھ گزری ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی دوائی کے صحیح استعمال، غلط استعمال اور اس کے سٹوریج کنڈیشن، مطلب دوائی کو رکھتے کیسے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے ضروری اور سب سے اہم ٹاپک جو ہمارے آج کا ویڈیو کا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ، دوائی کے جو آپ جس مقصد کے لیے لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو اثرات ہوتے ہیں آپ کے جسم پر، اور اس کے علاوہ جو اثرات ہوتے ہیں ان میں مضر اثرات کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دوائی کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی اس بات پہ ضروری بات کریں گے کہ دوائی ہمارے جسم میں کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں خلیے ہوتے ہیں، سیل جس کو ہم کہتے ہیں، اور خلیوں کے اندر ہر خلیے کے اوپر بہت سارے ملینز، 10 لاکھ، 15 لاکھ، لاکھوں میں کی تعداد میں جو ہے نا ریسیپٹر لگے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے ریسیپٹر کیا ہے؟ تو ریسیپٹر وہ چیز ہے جو ہر ایک باہر سے آنے والی چیز جو جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اس ریسیپٹر کے تھرو جا کے جسم میں یا سیل میں داخل ہوتی ہے۔ اور ہمارے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا نظام کا سارا دار و مدار جو ہے وہ خلیوں پر ہے۔ خلیوں کے اندر تمام جسم کے جتنے بھی پروسیس، جتنا بھی نظام چل رہا ہوتا ہے وہ خلیوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو خلیوں کے اوپر ریسیپٹر لگے ہوتے ہیں۔ اب دوائی کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، تو دوائی جا کے اسی ریسیپٹر کے اوپر جاتی ہے۔ تو جب ایک ریسیپٹر کے بند ہونے سے اور کھلنے سے اس کے دو قسم کے اثر ہوتے ہیں۔ ایک بند ہونے سے اس ریسیپٹر کا جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے کھلنے سے جو ہے نا اس کے ساتھ دوائی کے چپک جانے سے، جس کو ہم ڈرگ ریسیپٹر کمپلیکس کہتے ہیں۔ ڈرگ ریسیپٹر کمپلیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب میڈیسن جا کے اسی ریسیپٹر کے ساتھ لگتی ہے تو اس کے بعد یا تو اس ریسیپٹر کے اثر کو کم کر دیتی ہے اور یا اس ریسیپٹر کے اثر کو زیادہ کر دیتی ہے۔ تو اس کے حساب سے دو ہمارے پاس اثر ملتے ہیں ہمیں۔ تو اب بھائی دوائی کو یہ تو نہیں پتہ نا کہ فلانی جگہ پہ آپ کو درد ہو رہا ہے یا فلانی جگہ پہ جسم میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اسی جگہ پہ جا کے لگے۔ اب ہمارے جسم میں بہت قسم ہے، ریسیپٹرز کے بہت سارے قسم ہیں، تو جہاں جسم میں، پورے جسم میں جہاں جو اسی قسم کے ریسیپٹر ہیں دوائی وہیں پہ پہنچے گی، کیونکہ دوائی آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے اور خون تو پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ پورے جسم میں گردش کرنے کی وجہ سے آپ کی دوائی بھی پورے جسم میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جہاں جو ریسیپٹر اس دوائی کو پہچانتا ہے یا اس دوائی کو ریسیو کرنے کے لیے اس کو، جس طرح عام مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، وہ باہر آتا ہے تو وہ اگر ہمارا دوست ہے یا ہمارا جاننے والا ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی اندر آ جاؤ۔ اگر جاننے والا نہیں بھی ہے تو پہلے آپ سے پوچھے گا آپ کس مقصد سے آئے ہیں، کس سے ملنے آئے ہیں، تو اس کے بعد جانچ پڑتال کے بعد آپ کو اندر آنے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، اندر جا کے جو ہے نا آپ اس گھر میں چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں یا کچھ بھی کریں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اسی طرح سے ریسیپٹر کا مزاج بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اب سائیڈ ایفیکٹ جو ہم کہتے ہیں کہ دوائی کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا۔ سائیڈ ایفیکٹ کا بھائی مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے لے رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ سر درد کے لیے گولی لے رہے ہیں، وہ آپ کے سر درد کو تو ختم کر دے گا، لیکن آپ کے اس کے علاوہ جو ہے نا پورے جسم میں وہ پھیل جائے گا، جہاں اس دوائی کے ریسیپٹر لگے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے بھی اپنا اثر شو کرے گا۔ تو اس کے علاوہ اس ٹائم آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میرے جسم میں کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ دیر اسی دوائی کو استعمال کرتے جائیں گے تو اس کا اثر آپ کے اوپر مضر اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دوائی کے بیماری کے اثر کے علاوہ، بیماری کے علاج کے لیے جو استعمال ہوتی ہے اس اثر کے علاوہ بھی جو اثرات ہوتے ہیں اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اب سائیڈ ایفیکٹ ضروری نہیں ہے کہ سارے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ ان اثرات میں سے جو آپ کو نقصان پہنچانے والے، آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو ہم مضر اثرات کہتے ہیں۔ تو بھائی
سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ تمام جتنی بھی دوائیاں ہیں سب کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. سب دوائیاں جا کے جسم میں آپ کے علاج کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہیں، اور وہ اثر آپ کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم مضر اثرات بھی کہتے ہیں، اور فارمیسی کی زبان میں یا میڈیکل کی زبان میں ہم اس کو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن بھی کہتے ہیں. تو اگر دوائی کے ریئیکشن آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے، آپ کو اگر زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کو پیچس لگ جاتا ہے، آپ کے سر میں درد آ جاتا ہے، یا آپ کا منہ خشک ہونے لگتا ہے، یا اینٹی بایوٹکس اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اوپر سرخ جو ہے نا ریشز آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ کو الرجک ریئیکشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں جس میں خارش آ جاتی ہے، یا آپ کو دھندلا نظر آنا شروع ہوگا، یا آپ کو جو ہے نا آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے، یا آپ کو پیٹ میں درد ہونا محسوس ہوتا ہے. تو یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ڈرگ ایڈورس ریئیکشن ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹ جس کو بھی ہم کہتے ہیں. تو سارے جتنے بھی میڈیسن ہیں تو وہ سارے کے سارے اپنے سائیڈ ایفیکٹ شو کر رہی ہوتی ہیں، جتنے بھی دوائیاں ہیں. تو برائے مہربانی میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی میڈیسن جو ہے نا ایک تو زیادہ غیر ضروری استعمال کرنا بند کریں، اور ایک خود ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوائی لینا بھی گریز کریں اس بات سے. آج ہماری ویڈیو یہاں تک ہوگی. تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو میڈیسن انفو اینڈ کاؤنسلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی کوئی بھی رائے ہو، آپ مجھے میرے فیس بک میں اسی نام سے فیس بک پہ ایک پیج بنا ہوا ہے، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، مجھے میسنجر پہ میسج کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کا سوال ہو، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. کوئی مشورہ مجھے دینا چاہیں تو مجھے دے سکتے ہیں، لیکن ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. کوئی بھی رائے ہو، آپ کی مثبت رائے ہو یا منفی رائے ہو، کوئی جیسی بھی رائے ہو، وہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیلف میڈیکیشن، یا جو ہم خود سے جا کے میڈیکل سٹور سے دوائی لے کر کھاتے ہیں، ان کے ہمارے جسم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں لے کر کھانے چاہیے، استعمال کرنی چاہیے یا نہیں استعمال کرنی چاہیے. اس بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اور انشاءاللہ یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں. آگے انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی اور ضروری اہم معلومات آپ کو ملیں گی اس چینل سے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.